وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی ایک آزاد سیاسی قیادت یہاں پر پیدا ہو جائے۔ آپ کو میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ نے برسوں سے کانگریس کو ووٹ دیا۔ جب آپ کانگریس سے بیزار ہوئے تو آپ نے دلی کے مکھیہ منتری کے پارٹی کو ووٹ دیا، مگر آپ خود فیصلہ کریے کہ آپ کو کیا حاصل ہوا۔ آپ نے اپنا ووٹ تو استعمال کیا، مگر آپ کے محلے میں کون سا کام ہوا؟ آپ کے بچوں کے لیے کون سے سکول کھولے گئے؟ اگر سکول بھی کھول دیے جاتے تو وہاں پر ٹیچر نہیں ہے جیسا یہاں پر اس وارڈ میں سیلم پور کے وارڈ میں ہے۔ کون سے صفائی کا انتظام کیا گیا؟ ابھی ہم نے سنا کہ حاجی رئیس احمد صاحب نے کہا کہ کچرا اٹھانے کی 10 گاڑیاں منظور ہیں، صرف 3 کام کرتی ہیں، تو معلوم ہوا 7 گاڑیوں پر قبضہ ہو چکا ہے یہاں کے موجودہ کارپوریٹر صاحب کا۔ ابھی حاجی رئیس صاحب نے بتایا کہ 250 صفائی کرمچاری کام کرنا ہے سیلم پور وارڈ میں، اور 100 کام کرتے ہیں، 150 کی تنخواہ کون اٹھاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہی تکالیف کو، انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے میں آپ کے درمیان میں آ کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 4 دسمبر کے دن آپ کو متحدہ طور پر اپنے کے کوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ کی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوگی آپ کے تکالیف حل نہیں ہوں گے، ورنہ یاد رکھیے کہ آپ جس طرح سے پچھلے 50 سال سے کانگریس کو ووٹ دیتے آئے، آپ نے کانگریس سے آپ بیزار ہوئے کیونکہ کانگریس نے آپ کو دھوکہ دیا تو آپ نے دلی کے موجودہ مکھیہ منتری کو ووٹ دیا، مگر آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ کوئی کہے گا کہ نہیں، دلی کے مکھیہ منتری کی پارٹی میں بھی لوگ جیت کر آتے ہیں مگر وہ گونگے اور اندھے بن کر بیٹھتے ہیں۔ ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دلی کے مکھیہ منتری کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہے کہ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں۔ اتنا بڑا جھوٹ تبلیغی جماعت پر الزام لگا دیا گیا۔ پورے ملک میں جب کووڈ شروع ہوا تو سب سے پہلے اگر کسی نے کووڈ کے دوران میں جب لوگ تڑپ رہے تھے، مر رہے تھے آکسیجن کے لیے، اسپتال کے بیڈ کے لیے، تو ایسے وقت میں دلی کے مکھیہ منتری نے سارے دیش میں اپنا زہر اگلا اور کہا کہ کووڈ اگر پھیل رہا ہے تو تبلیغی جماعت سے پھیل رہا ہے۔ یہی مکھیہ منتری تھا۔ نہیں، تھالی مارنا نہیں ہے، تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ تمہارے سے داد حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو ایک سوچ اور فکر لے کر جائیں۔ جس دلی کے مکھیہ منتری نے تبلیغی جماعت کو بدنام کیا، مسلمانوں کو بدنام کیا، اور جب کووڈ کی لسٹ جاری کی جاتی تھی تو اس میں ایک طرف کہا جاتا تھا کہ اتنے کووڈ کے پیشنٹ ہیں، بازو لکھا جاتا تھا تبلیغی جماعت سپر اسپریڈر سے اتنے پیشنٹ بڑھ گئے، اور پورے ملک میں، پورے وطن عزیز میں مسلمانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیے لوگ۔ ارے یہ داڑھی والا ہے، یہ برقع پہننے والی ہے، اس سے کووڈ پھیل رہا ہے۔ نفرت بڑھ گئی، کئی لوگوں پر حملہ ہوا، علاج نہیں ہوا، اور اس کا تمام کی تمام ذمہ داری موجودہ دلی کے مکھیہ منتری پر عائد ہوتی ہے۔ اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو دلی کے مکھیہ منتری کے چمچے بولیں گے دیکھو اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے۔ میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں، سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، ساری دنیا نے دیکھا اس کو۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف آپ چلے جائیے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب دلی میں فسادات ہو رہے تھے، دلی میں نفرت کی آندھی بڑھ چکی تھی، یہ دلی کا مکھیہ منتری بجائے جاتا لوگوں سے اپیل کرتا کہ بھائی نفرت کی آگ کو کم کرو، ہم اس دیش کے باشندے ہیں، ہم بھائی ہیں، یہ آگ نہیں پھیلنی چاہیے۔ کہاں گیا؟ غائب ہو گیا۔ اور کہاں جاتا ہے؟ مہاتما گاندھی کے راج گھاٹ پر جا کر اپنے منتریوں کو لے کر آنکھ اور منہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔